جلسہ ہونا تھا، اس میں تمام بچوں کو استاد صاحب نے دیگر چیزیں دی۔ اس میں سے ایک بچے کو استاد صاحب نے ایک نعت دی۔ اس نعت کا مصرع یہ تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ پتہ نہیں اس بچے کے اندر کیا تھی کہ جب وہ استاد صاحب کے سامنے پڑھتا تو وہ یہی پڑھتا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ لیکن جیسے ہی استاد صاحب چلے جاتے، استاد صاحب بس نظروں سے غائب ہوتے، فوراً وہ نعت کے مصرے کو بدل دیتا اور کہتا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے، یہ کہتا تھا۔ تو استاد صاحب بہت پریشان ہوئے۔ استاد صاحب نے بہت کہا کہ بیٹے تو میری بے عزتی کروائے گا، تو میری رسوائی کروائے گا۔ شاعر نے جو نعت لکھی ہے وہ نعت کا مصرع یہ ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ لیکن وہ بچہ استاد صاحب کے سامنے تو یہی پڑھتا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، لیکن جیسے ہی استاد چلے جاتے وہ مصرع بدل دیتا تھا۔ چنانچہ جلسے کا دن آ جاتا ہے۔ جلسے کا دن جب آ گیا، جب اس بچے کا نام آیا تو اس بچے نے اسٹیج کے اوپر تمام حضرات کی موجودگی میں، استاد کی موجودگی میں اس نے نعت کا مصرع پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ اب استاد صاحب کو بہت غصہ آ گیا۔ استاد صاحب تو بہت ہی غصے میں آ گئے کہ میں نے اتنی محنت کی تھی، میں نے اس کو اتنا سمجھایا تھا، لیکن اس بچے کے سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس بچے نے نعت کے مصرے کو بدل دیا۔ چنانچہ وہ بچہ تو پڑھ کر بیٹھ گیا، اور جن مقرر صاحب کا نام تھا وہ مقرر صاحب بھی آئے اور انہوں نے اسی بچے کے اوپر کہہ دیا کہ آج مدارس کے اندر استاد لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، بچے نے نعت کا مصرع غلط پڑھ دیا ہے۔ نعت کا مصرع یہ تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، لیکن استاد اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس بچے نے نعت کے مصرے کو بدل دیا۔ اس نے کہہ دیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ چنانچہ اب استاد صاحب کو اور غصہ آ گیا۔ استاد صاحب تو پہلے ہی سے غصے میں تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو استاد صاحب کے اور غصہ آ گیا۔ چنانچہ اگلے سال جب کلاس لگتا ہے، جس درجے کے اندر وہ بچہ پڑھتا تھا اسی درجے کے اندر استاد صاحب چلے جاتے ہیں اور استاد صاحب نے کہا کہ بچوں آج میں تم سے چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا، تم بس کھڑے ہو کر جواب دینا۔ چنانچہ تمام بچوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ جب اس بچے کا نام آیا، اس بچے کا نام احمد تھا، جب اس بچے کا نام آیا اس کو کھڑا کیا کہ بتا میرے نبی کا نام کیا ہے، تیرے نبی کا نام کیا ہے، تو بچہ خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بول رہا۔ اب استاد صاحب غصے میں آ گئے کہ تو نے اس دن بھی بے عزتی کروا دی تھی، تو بہت قابل بنتا ہے، نعت کے مصرے کو بدل دیا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کہہ دیا تھا، اور آج تجھے نبی کا نام نہیں پتا، تو کتنا کمینہ ہو گیا ہے۔ استاد صاحب قریب آ جاتے ہیں، اس بچے کو تھپڑ لگا دیا، اس بچے کو ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا، کہا میں تیری ضد پناہ کو دور کروں گا، تو کیسے نہیں بتائے گا۔ چنانچہ لیکن اس کو مار رہے ہیں، لیکن وہ بچہ زبان نہیں کھول رہا، کچھ بول نہیں رہا۔ چنانچہ ہاف ٹائم کا وقت آ گیا، گھنٹی بج گئی۔ استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے ابھی جاؤ، ابھی ہاف ٹائم کا وقت ہو چکا ہے، ہاف ٹائم کے بعد سب سے پہلے تجھی کو میں کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا کہ میرے نبی کا نام کیا ہے، اگر تم نے نبی کا نام نہیں بتایا تو تیری کھال کھینچ دوں گا۔ چنانچہ وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بہت نیک بچہ تھا اور بھی جو اس کے ساتھی تھے اس کے قریب آ جاتے ہیں کہ اس بچے کو کیا ہو گیا، اس کو تو اتنی معلومات ہے، اتنا نیک بچہ ہے، لیکن یہ کیوں نہیں بتا رہا۔ چنانچہ انٹرول کا جب وقت آ گیا، ہاف ٹائم کا وقت آ گیا، وہ باہر جاتا ہے، اپنے منہ کو دھلتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جب ہاف ٹائم کا وقت ختم ہو چکا پھر وہ درسگاہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اب استاد صاحب جیسے ہی آتے ہیں، غصہ تو پہلے ہی سے تھے، فوراً اس بچے کو کھڑا کر دیا کہ بتا میرے نبی کا نام کیا ہے۔ چنانچہ اس بچے نے کہا میرے نبی کا نام امام الانبیاء، شافع روز جزا، احمد مجتبیٰ، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب استاد صاحب حیران ہو گئے
اے بچہ، اس بچے نے نام بتا کر رونا شروع کر دیا۔ اب استاد صاحب قریب آ جاتے ہیں، شفقت کے ساتھ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہا بیٹے تو بتا، تو پہلے کیوں، جب تجھے پتا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب بچہ خاموش ہو گیا۔ اب استاد صاحب جان گئے کہ اس کے اندر کوئی راز ضرور ہے، چنانچہ بار بار پوچھنے لگے کہ بتا اس کے اندر راز کیا ہے۔ چنانچہ وہ بچہ رو رہا ہے، کہا استاد جی اس دن بھی میری وجہ سے آپ کی بے عزتی ہوئی تھی، اس دن بھی میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہوئی تھی، اے استاد جی مجھے معاف کرنا۔ آپ کو معلوم ہے میرے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے والد اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، میرے والد کو میرے نبی سے بہت زیادہ عشق تھا، بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن میرے والد نے مجھے گود میں لٹا کر سمجھایا تھا، میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو میرے نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لینا۔ استاد جی جس وقت آپ پوچھ رہے تھے مجھے نام پتا تھا، مجھے سب کچھ پتا تھا، لیکن میرا اس وقت وضو نہیں تھا، مجھے گوارا نہیں تھا کہ میں بغیر وضو کے اپنے نبی کا نام لوں۔ چنانچہ استاد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اب استاد جی نے کہا ارے بیٹے بتا، تو نے نعت کے مصرع جو میں نے دیا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، تو نے نعت کے مصرے کو بدل کیوں دیا تھا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے کہہ دیا تھا۔ پھر وہ بچہ رونے لگا، استاد جی میری وجہ سے آپ کی بہت زیادہ رسوائی ہوئی ہے، بہت زیادہ آپ کی بے عزتی ہوئی ہے، استاد جی مجھے معاف کر دیجئے، میرے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میرے والد نے ایک دن گود میں بٹھا کر کہا تھا بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو میری نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی نہ کرنا۔ استاد جی آپ نے جو نعت کا مصرع دیا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، میں نے سوچا کہ میرا نبی اتنا اعلیٰ، میرا نبی اتنا بالا، میں اپنے نبی کو والا کہوں؟ اے استاد جی مجھے اس میں گستاخی لگی، اس لیے میں نے نعت کے مصرے کو بدل دیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ اب وہ بچہ رو رہا، استاد جی آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ استاد صاحب کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ یہ بچے یہ غلطی تیری نہیں ہے بلکہ یہ غلطی تو میری ہے کہ میں نے اپنے نبی کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، میں نے اپنے نبی کے مرتبے کو پہچانا ہی نہیں۔ تو کہاں چلے گئے ماں باپ جو اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ بچے کبھی بھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، وہ بھی باوضو ہوا کرتی تھی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں۔ کثیر تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی